اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد۔ حضرت خباب مزدور آدمی تھے، اور یارو مزدور بیچارے کی آمدن تھوڑی ہوتی ہے، خرچے بڑے سخت ہوتے ہیں، مزدور بندے تھے، یہ سیاستہ میں روایت، غریبی تھی، اور جس دن مزدور کو تنخواہ ملنی ہوتی ہے نا، اس سے پہلے ہی سارے پیسے لگ جاتے ہیں، اور بیچارے مزدور نے نا اس نے طے کیا ہوا ہوتا ہے کتنے وہاں لگانے، اور اگر اس نے کبھی ٹھیکہ کر لیا ہو کٹھے ملے تو اس کی وہ عید ہوتی ہے، میں تینوں جوڑا لے کے دینا ہے، میں نے بیٹے کو تحفہ دینا ہے، بہن کے گھر عید بھیجنی ہے۔ غریب آدمی ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی اس کی خواہشیں تڑپ رہی ہوتی ہیں کہ یہ پیسے کٹھے ملنے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص بن وائل کافر تھا، اس کے ہاں مزدوری کرنے گئے، کتنے دنوں تک مزدوری کرتے رہے، چھالے پڑ گئے۔ وہ ہمارے غریب ہوتے تھے نا، وہ رات کو آتے تھے تو ٹرالی کسی کی مٹی کی پڑی ہوتی تو ٹھیکہ کر دیتے تھے کہ تیرے میں گھر میں پھینک دوں گا اتنے پیسے، اوور ٹائم لگا لگا کے کام کیا، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ مزدوری ملنے کی باری آئی تو عاص بن وائل سے کہنے لگے میں نے تیرا کام الحمدللہ ختم کر دیا ہے، اب میں نے سارا دیکھ لے، ہر شے کلیئر ہے، اب میرے پیسے دے۔ او سجنوں سننا، یہ ذرا ذائقہ سننا۔ حضرت خباب کہنے لگے میرے پیسے، کہنے لگا پیسے تو نہیں ملیں گے۔ آپ نے فرمایا بجا، کہنے لگا تو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، پہلے معاذ اللہ کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ دل ٹوٹ نہیں جاتا؟ اتنے دنوں کی محنت کر رہا ہوں انسان اور مزدوری ملنے لگے تو انسان لڑکھڑا نہیں جاتا؟ پہلے کلمہ چھوڑ پھر پیسے ملیں گے۔ حضرت خباب کہتے ہیں لوگ پچھتاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، پر میرے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور میں نے اسے کہا کیا بچوں جیسی باتیں کرتا ہے، اتنے سے پیسوں کے لیے کلمے کی بات کرتا ہے؟ بیوقوف ہو گیا تو ہمیں سمجھتا کیا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے ان کی طرح کا ایمان لاؤ، ان کی طرح کا ایمان۔ تو کیا سمجھتا ہے اتنے پیسوں کے لیے میں چھوڑ جاؤں گا؟ حضرت خباب فرمانے لگے میں نے اسے کہا سن پھر، گویا حضرت خباب کہنے لگے میں تو سمجھ رہا تھا میں اپنے لیے مزدوری کر رہا ہوں، میری تو یہ مزدوری بھی مدینے والے کے نام ہو گئی، اپنے لیے کرنے نکلا تھا، یہ بھی ادھر چلی گئی، میری تو موجیں نہیں لگ گئی۔ حضرت خباب فرماتے میں پچھتایا بھی نہیں ایک منٹ کے لیے، میرا دل نہیں ٹوٹا، مجھے کوئی پریشانی، جان ہے عشق مصطفیٰ۔ سنو بریلی کے امام کہتے ہیں جان ہے عشق روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، وہ ناز دوا، جس کو درد عشق مصطفیٰ کا ذائقہ لگ دے وہ دوائیاں نہیں کھایا کرتے، وہ تو بیمار رہتے ہیں۔ جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، کیا سوچ ہے بریلی کے امام کی۔ کہنے لگے پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، عشق تیرے مان دی نہیں پترا میں تیرے صدقے۔ اعلیٰ حضرت کس کو کہہ رہے بھلا؟ عشق کو۔ کہنے لگے اے عشق تیرے او تیرے میں صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ۔ سیانے سیانے بندے نا، سیانے سیانے بندے، پیار ہو جاتا ہے نا جب پیار، نبی پاک کبھی کبھی ناراض ہو جاتے نا تو حضرت عمر بڑا دلیر بندہ ہے نا، اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ لیتے، یہ سیاہ میں ملے گا آپ کو، سیاہ سے گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر یہ کونیاں زمین پہ رکھتے، اور کونیاں دونوں زمین پہ رکھ کے نا یوں ہاتھ باندھتے، ایسے کونیاں نیچے رکھ کے نا دونوں ہاتھ باندھتے، اور پھر کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد نبی و رسولا صلی اللہ علیہ۔ رو پڑتے، حضور کسی سے ناراض ہوتے کسی اور سے تو عمر گھٹنے زمین پہ رکھتے، پھر کونیاں رکھتے، پھر ہاتھ باندھتے، کہتے سونیا میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے،
हुजूर हम बड़े राजी हैं कि इस्लाम हमारा दीन है, हुजूर बड़े राजी हैं कि आप हमारे रसूल हैं, इस्लाम हमारा, हुजूर हम बड़े राजी हैं, हुजूर नाराज ना होना। तो नबी पाक ना बड़े नाराज होते तो उमर की अदा दे के हंस पड़ते, हुजूर हंस पड़ते और हुजूर फरमाते उमर तू इस तरह का तो नहीं था ना, तू तो बड़ा तगड़ा बंदा था दिलेर, इस तरह का तो नहीं था ना। तो फिर उमर रोते, कहते सोने मैं इस तरह का नहीं था पर प्यार जो हो गया, मोहब्बत जो हो गई, अब किधर जाऊं, ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे सदके, जलने से छुटे सस्ते जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। देखे ना सियाने बंदे हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, सियाने बंदे। एक खातून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई, कहने लगी हुजूर मैं जब भी आती हूँ ना यही कुर्ता पहनना होता है, अगर इजाजत दें तो एक नया ना बनवा के लाऊं, एक नया। बात मोहब्बत की हो रही है ना तो मुझे कर लेने दे, मुझे पता है आपने शक नहीं करना मेरे ऊपर। वो ना कोई मुरीद किसी पीर को नजराना दे रहा होता है ना, खैर आजकल तो मुरीद बड़े सियाने हैं, सारे काम सोच समझ के करते हैं। मैंने कहा था शक ना करना, लेकिन अगर कभी कोई मुरीद कोई तोहफा कोई जोड़ा कोई चीज़ पेश कर रहा हो ना तो साइड ते खलोता बंदा वेखे ना ये ना की काम शुरू किया है। मैं कि तू इस शोबे दे नहीं, तेनू पता ही नहीं। आप मेरी बात को समझ रहे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा पीर के लिए मना है कि वो लालच ना करे, वो तबाही न करे, अपना कलेजा खराब ना करे। लेकिन बीबी ने कहा हुजूर एक कुर्ता बना के लाऊं, और शारहीन कहते हैं ज्यादा बीबी अमीर भी नहीं थी वो माई, ले आऊं। उसका प्यार देखा ना तो मदीने वाले रसूल कहने लगे ले आओ। आप बात को समझे, कुछ तोहफों में खुलूस ही बड़ा होता है, वापस कैसे करेंगे आप, वो तो बात बड़ी दूर निकल जाती। हुजूर ने फरमाया ले आओ। वो कहती है मैंने बड़े प्रेम से, पंजाबी में कह दूं तो बड़ी रीझ नाल, वो कहती है मैंने कुर्ता बनाया, उस पर कुछ मैंने काम भी किया और प्लेट में रख के थाल में लेके बीबी हाजिर हुई, बुखारी में मौजूद है। और जब वो आई ना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आंखें देखी तो फरमाया पहन के दिखाऊं? उसने कहा नहीं। हुजूर फरमाने लगे पहन के दिखाऊं? कहने लगी हुजूर करम हो जाए तो बड़ी बात है। सरकार उसी वक्त अंदर गए, पुराना कुर्ता उतारा और नया पहना, और जब लेके आए ना तो बेचारी कुछ नहीं बोली, आंखों में आंसू आ गए। मेरी खिदमत जो कबूल हो गई, मेरी खिदमत जो कबूल हो गई, मेरे ऊपर करम हो गया। वो रोई, हुजूर ने बड़ा पसंद किया कुर्ता। वो बीबी चली गई। शारहीन कहते हैं वो कोई और सहाबी नहीं, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ थे। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ अशरा मुबशरा सहाबी, वो शान वाले शख्स जिनके पीछे हुजूर ने नमाज अदा फरमाई, और इतने मालदार के मदीने में सबसे मालदार बंदा। हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ फरमाने लगे हुजूर को देख के या रसूलल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है कमीज। हुजूर क्या बात है या रसूलल्लाह कमाल हो गई, मैंने तो इस तरह का रंग रूप देखा ही नहीं कभी कुर्ते का, जो आज ये आपके साथ लग के ये कुर्ता रंग रूप इख्तियार कर गया, क्या बात है हुजूर की। अब को ज्यादा तारीफ करे तो मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है? आप तो सियाने बंदे हैं ना जी, क्या मतलब होता है? अल्लाह अकबर। तो वो खातून ना दे गई, चली गई। हजरत अब्दुल रहमान ने बड़ी तारीफ की तो हुजूर फरमाने लगे तुझे चाहिए? तो हंस पड़े, कहने लगे सोने मेहरबानी हो जाए तो फिर तो बड़ी बात है ना। मैंने तो बड़ी जम के तारीफ की। सरकार अंदर गए, वही कुर्ता जो उतारा था दोबारा पहना, ये कुर्ता लेके बाहर आए, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ को दिया। सरकार उजरे में चले गए। सहाबा बोल पड़े, कहने लगे अब्दुल रहमान सियाना बंदा यार तुझे पता है हुजूर के कुर्ते को पेबंद लगे हुए, अगर कुर्ता आ ही गया था तो तूने फौरन रख लिया, मांग लिया, तारीफ करने लगा, तुझे पता है सरकार इनकार नहीं करते। तो जनाब अब्दुल रहमान इब्ने औफ रो पड़े। हुजूर ने कहा तू पक्का जन्नती है, अशरा मुबशरा से आप रो पड़े। फरमाने लगे मेरे दोस्तों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने पहनने के लिए लिया है? तो किस लिए लिया है? रो पड़े, आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगे दाढ़ी सफेद होने लगी है, वक्त करीब आने लगा है, मैंने तो कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं अपने घर वालों को वसीयत करूंगा कि जब मैं मर जाऊं तो नबी पाक के इस कुर्ते में मुझे कफन देना। मैंने तो कफन के लिए लिया है, कफन के लिए, कफन के लिए। लोगों ने बड़ी कमाइयां की होती है ना, कुछ लोगों के पास कोई कमाई नहीं होती। बाद रिश्तेदार करीबी पूछते हैं कि जिंदगी बीत गई, कमाया क्या है?
کہنا پڑتا ہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، تے حد نال احمد سدیندے گزر گئی۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں جب میں قبر میں جاؤں گا نا، میں مروں گا تو فرشتے آئیں گے میری قبر میں اور آ کے ٹٹولیں گے، کفن ٹٹولیں گے، مرنے کے بعد کفن ٹٹولیں گے، پتہ کریں گے بھلا یہ کیا لے کے آیا ہے۔ تو بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ دیکھو یہ رنگ کیا ہے صحابہ کی محبت کا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں کھڑا تھا تو ایک شخص آئی، یہ بخاری ہے، یہ نہ کہنا کہ مولوی خطیب کہتے ہیں کہ زیادہ عمل نہ بھی کرو محبت کرو، یہ بات آپ نے بڑے وثوق سے سننی ہے، یہ میں نے بڑی ضروری سمجھی آپ کو سنانا۔ بخاری ہے بخاری۔ انس بن مالک فرمانے لگے ایک شخص نے آ کے کہا حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نہ زیادہ نفل، نہ زیادہ تلاوتیں، نہ زیادہ سجدے، فرض پڑھتا ہوں، حقوق کا خیال رکھتا ہوں، پر کوئی کثرت نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کا کوئی پوچھ رہے ہو؟ عرض کرنے لگا حضور ایک شے بڑی پکی میرے پاس ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہوں، پکی میرے پاس پکی شے ہے۔ ہر عمل کی جزا ہوتی ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ حضور نے ثواب بیان کیا، ثواب نبی پاک نے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے رب رسول سے پیار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور رزلٹ کا اعلان کرنے لگے، صحابہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک فرمانے لگے سن پھر تو جس سے محبت کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس کے ساتھ مل کے جنت میں جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تو چلا گیا، میں نے فٹافٹ عرض کی، میں نے کہا حضور پھر ایک بات میں بھی کر لوں؟ حضور نے فرمایا کرو۔ عرض کی حضور مجھے خدا سے بھی پیار ہے، مصطفیٰ کریم سے بھی پیار ہے، مجھے ابو بکر سے بھی بڑا ہی پیار ہے، مجھے عمر سے بھی بڑا پیار ہے۔ تو حضور فرمانے لگے انس کوئی مسئلہ نہیں، چاروں مل کے اکٹھے جنت میں جائیں گے، اکٹھے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اکٹھے جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب حضرت انس بن مالک رزلٹ سناتے ہیں، فرماتے ہیں ایک اس دن خوشی ہوئی تھی جس دن کلمہ پڑھا تھا، ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن مدینے والے رسول مدینے میں آ گئے تھے، اور ایک اس دن خوشی ہوئی جس دن نبی پاک نے فرمایا جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اس کے ساتھ ہی مل کے داخل ہو۔ آؤ کبھی کبھی نا فضائل سنا کریں نبی پاک کی، رات کو نا سرکار کی شانیں سن کے سویا کریں، پیار کریں، کہیں جی کوئی حضور کی عظمت کی بات سنائیں، معراج کی بات سنیں، نعت سنیں، اپنے بچوں کے کانوں میں حضور کے تذکرے سنائیں، انہیں کہے پتر آج کچھ نہیں کرنا، آج صرف مدینے والے پہ درود و سلام پڑھنا۔ آپ کو بتاؤں کچھ نشے انسان کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، سکون دیتے ہیں، اور وہ نشے کون سے ہیں؟ وہ سارے محبت کے نشے ہیں۔ اگر حضور سے پیار کرو گے نا تو یقین کرو رات کو تمہیں کتابیں بلائیں گی کہ یار مجھے پڑھ، میرے اندر تیرے نبی کی شان لکھی ہوئی ہے۔ آپ کو تقریریں بلائیں گی، تقریریں بلائیں گی کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ کبھی کبھی نا ویسے پیار کریں، کبھی مسواک سے کر لیا، کبھی سرمے سے کر لیا، کبھی پگڑی سے کر لیا، کبھی کبھی شوق سے شوق پیدا کریں، درود پاک پڑھیں، محافل میں جائیں، اپنے بچوں کو نا نعتیں سکھائیں، انہیں کہیں کہ کبھی کبھی نا سرکار کے نام پہ مست ہونا چاہیے، محبت کو فروغ دیں، محبت کو فروغ دیں۔ آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی مزہ آتا ہے، کبھی کبھی بڑا ہی، میں بس میں بیٹھا تھا، میرے بالکل آگے ایک آدمی بیٹھا تھا اور ساتھ والے کو سمجھا رہا تھا یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس نے بڑا لیکچر دیا، تھے بھی وہ آپس میں نے بات کرنی چاہیے تو کہنا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے، وہ جو ہمارا ہم ذہن تھا وہ بھی کہنے لگا جی ساڈا آپس دا مسئلہ ہے تسی نہ بولو۔ اب وہ جو سمجھانے والا تھا اس کی عمر زیادہ تھی، جس کو سمجھا رہا تھا اس کی تھوڑی تھی۔ یہ چیزیں کبھی کبھی مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا کہ یار میری مداخلت بھی پسند نہیں کر رہے ہیں، بھی آپس میں ہیں، کریں تو کیا کریں۔ اس نے بڑا لیکچر دیا اور اینڈ آ گیا، اترنے کا وقت آ گیا، بات ختم ہونے لگی، وہ بچہ نا جی کرنے لگا، میں بھی تھوڑا پریشان تھا کہ کہیں اس کا قائل تو نہیں ہو گیا، اور جب اترنے لگا نا اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، کبھی وزن دے کے کبھی بیٹھتے ہیں، تو کرسی تو اٹھنے سار کہندا یا رسول اللہ مدد۔ وہ ساری موت جو تھی نا یا رسول اللہ مدد، وہ جو بڑی دیر سے دلیلیں دے رہا تھا نا، وہ آندا ہے
ਤੂੰ ਤੇ ਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਚੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੱਗੋ ਰਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਰੋਜ਼, یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ۔ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی